اعزاز، شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے اثرات پڑیں گے ملکی سیاسی صورتحال پر نیب کے قوانین بحال ہونے سے، اور کون کون سے سیاستدان ہیں جو اس کی زد میں آئیں گے، یا پھر اس سے کچھ مختلف توقع کی جا سکتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں؟ جنید بھائی، اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو ٹائم بتائے گا، کیونکہ اس کیس کو انڈو کرنا یہ بھی ایک لینتھی پروسیس ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس قانون کے تحت اس کو لیا تھا اس کو سننے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ اگر جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے تحت یہ جو بینچ کی تشکیل تھی یہ غلط تھی، تو اس بنیاد کے اوپر تو یہ سارا آسانی سے انڈو ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے، اس فیصلے کی روح سے کم و بیش 6 سابق وزرائے اعظم، ایک سابق صدر یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور شوکت عزیز، ان تمام کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ صوبوں میں اگر بات کریں تو سابق جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ کے مراد علی شاہ کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی دوبارہ کھل جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں جائیے تو امیر حیدر خان ہوتی اور پرویز خٹک ان کے خلاف کیسز کھل جائیں گے۔ ادھر اگر بلوچستان میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر مالک کے خلاف کیس ہے، اسلم رئیسانی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف کیسز وہ کھل جائیں گے۔ پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب میں حمزہ شہباز جو ہیں ان کے خلاف کیس کھل جائے گا۔ علیم خان کے خلاف جو کیس کھل جائے گا، وہ کہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، وہ سابق سینئر وزیر رہے ہیں، ان کے خلاف کیس کھل جائے گا۔ عثمان بزدار کے خلاف انکوائری تھی وہ دوبارہ کھل جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جنید ایک بات بتانی بہت ضروری ہے، یعنی کہ جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے، ہم تو زیادہ یہ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں 2 سیاستدان ایسے تھے، بلکہ 3 سیاستدان ایسے تھے جنہوں نے لکھ کر عدالت میں دیا تھا کہ ہمیں جو ترمیم ہے، اس نیب کی ترامیم ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اس میں جو سب سے نمایاں نام تھا، سب سے پہلے جنہوں نے انیشیٹو لیا تھا، پبلکلی آ کے کہا تھا، عدالت میں لکھ کر دیا تھا، وہ تھے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریم نواز کا کیس دیکھیں تو انہوں نے بھی عدالت میں یہ لکھ کر دیا تھا کہ وہ اس کیس کو وہ جو نیب ترامیم ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی۔ اور یہ ایک اور ڈائلما آپ دیکھیے جنید کہ عمران خان صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، عمران خان صاحب اس ترامیم کے خلاف تھے اور درست خلاف تھے۔ ان میں بعض ترامیم واقعی ایسی ہیں جو واقعی بڑی زیادتی کی گئی ہے، وہ غلط ہیں یا متنازع ہیں، لیکن بہرحال عدالت کا ایک فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ مقدم ہونا چاہیے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہو، جو نیب نے 2 مئی کو ان کے خلاف جو وارنٹ جاری کیا تھا، اور 2 مئی کو جو وارنٹ جاری ہوا تھا اس کے اوپر ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو 10 مئی کو جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو ان کے وکلاء نے انہی نیب ترامیم کے تحت عدالت سے استدعا کی تھی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دی جائے۔ تو یہ بھی کچھ سائیڈ اس سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت تحریک انصاف عدالت گئی اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کیا کیسز ہوں گے اور وہ بھی جیل میں جائیں گے۔ اس وقت اب وہ پہلے سے ہی جیل میں ہیں، ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر اگر توشہ خانہ کیس کو اگر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس الگ سے بنا لیا جائے تو وہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اب جو اونس ہے نیب کی طرف سے جو الزام لگایا گیا ہے اس کے اوپر ترامیم جو ہوئی تھی ان کے تحت ذمہ داری تھی نیب کی کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے، لیکن اب ذمہ داری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی انوسنٹ ہیں۔ تو میرے خیال میں نیب کی جو ترامیم ہیں وہ ختم ہونے سے عمران خان صاحب کو لانگر رن میں نقصان زیادہ ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی اب جو پرانا قانون تھا اس کے اب وکٹم بننے وہ بھی جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔